میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے اینٹائی سیمیٹزم امانگ سم کرسچنس۔ ایسا عموماً ہے تو نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسیحی یہودیوں کی بنی اسرائیل کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بائبل کو اس وقت تک نامکمل سمجھتے ہیں جب تک ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ نہ ہو۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ چونکہ تعلق رکھتی ہے بنی اسرائیل سے، تو اس لیے ہمیں ان کی ہسٹری، ان کے واقعات، ان کے احکامات موجز کے ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن سلسلہ کچھ ایسا ہوا ہے، جب سے حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کنفلکٹ شروع ہوا ہے، تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کی سائیڈ لیں، اس لیے کہ فلسطین میں بہت سی جانیں جا رہی ہیں۔ حماس نے اس جنگ کو شروع کیا تھا، تو اس لیے آج کچھ مسیحی تذبذب میں ہیں، اور میرا گفتگو کرنے کا خیال اس لیے آیا کہ میں نے حال ہی میں اپنے نہایت معتبر ایک اعلیٰ معیار کے مبشر، بہت اچھا بولتے ہیں، بڑا جوشیلا بولتے ہیں، نالج بھی ان کے پاس ہے، لیکن 2-3 دن پہلے انہوں نے اپنے کسی چرچ میں پریچ کیا اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب کے اوپر اس کو ڈالا، جس کا عنوان تھا یروشلم، اسرائیل اور 3 مذاہب۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ تینوں جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں، جس میں یہودی، مسیحی اور اسلام شامل ہے، یہ تینوں یروشلم کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی ہولی لینڈ ہے۔ لیکن وہ اپنے جوش خطابت میں کچھ ایسی گفتگو کر گئے جو مناسب نہیں تھی۔ ان کی گفتگو سے بہت سے مسیحیوں کے دل دکھے، بہت سے یہودیوں کے بھی دکھے ہوں گے اگر ان کی اس تقریر کو ہبریو میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا جائے۔ انہوں نے خود ہی اپنی تقریر میں کہا کہ اب مجھے لوگ اینٹی سیمیٹک کہیں گے۔ لوگوں کو کہنا وجہ ہے کیونکہ آپ نے جس لہجے میں اور جو زبان معاف کیجیے گا، جو جوشیلی زبان اختیار کی، اور جس طریقے سے بنی اسرائیل کے صرف وہ غلط کام ہی بتائے، جس میں خاص طور پر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، ان کو خاص کر نبیوں کا قاتل قرار آپ نے دیا۔ یسوع کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، شاید آپ جوش خطابت سے یہ کہہ گئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی مجبوری تھی ایسا لیکچر دینے کی، کیونکہ آپ نے اپنے لیکچر میں ہی یہ کہا تھا کہ آج اسرائیل حالت جنگ میں ہے، اور مسیحی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ خوف و ہراس میں ہیں۔ اس لیے خوف و ہراس اس لیے کہ شاید مسلم یہ نہ سمجھیں، ان کے جو مسلمان بھائی ہیں، ان کے جو ارد گرد یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ، یہ مسیحی ہیں، یہ اسرائیل کی طرف ہیں۔ آپ نے کوشش کی کہ اس انوائرمنٹ کو ڈائلیوٹ کرنے کی، بالکل آپ نے اچھا کیا۔ یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے، خاص کر پاکستان میں مسیحیوں کے لیے، کہ وہ کس طرف ہیں۔ لیکن
آپ نے جس طریقے سے یہ سارا 1 یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس سے بہت سے مسیحوں کے دل دکھے. جس طریقے سے آپ نے بمبارڈمنٹ کی بنی اسرائیل کے اوپر، جس طریقے سے ان کو غلط کار کہا، ان کو گناہ گار کہا، اور پھر آپ نے ان کے اوپر بلیم لگائے. ہم جانتے ہیں کہ آپ اسکالر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تاریخ کو توڑ پھوڑ کے پیش کریں. میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کی کریکشن کر دی جائے جو آپ نے اپنے لیکچر میں بیان کی. اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیکچر کی طرف جاؤں، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحیوں کے لیے یا دوسرے سیکولر اسکالرس کے لیے یہ نہایت ہی غیر مناسب ہوگا کہ ہم اسرائیلائٹس، یہودیوں کی تاریخ کا مسیحت کی تاریخ کے ساتھ موازنہ جب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ ویل ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. 4000 سال پرانی ان کی تاریخ ہے. آج بھی ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان آسمان اور زمین کے بننے سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے آنے تک کے واقعات یا تو ان کی تاریخ کی کتابوں میں ہیں، یا پھر وہ واقعات جو ہیں وہ نبیوں کے صحیفوں میں ہیں، چھوٹے نبیوں کی کتابوں میں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے پاس توراہ ہے، نبیوں کی کتابیں ہیں، زبور ہیں، تواریخ کی کتابیں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاس تلمود اور مدراش ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ تلمود کتنی بڑی کتاب ہے. 2 ملین ورڈز ہیں تلمود میں. اس کے 63 ٹریکٹس ہیں. از اے بگ والیومیٹک، ان کے پاس ان کی بہت سی جلدیں ہیں اس کی. اور یہ ریبانک لٹریچر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایکسپلین کرتا ہے تورا کو، وہ ایکسپلین کرتا ہے ہسٹری میں دی گئی بہت سی ایسی باتوں کو جن میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. اس لیے they have very rich literature, they have very rich documentation. اس کے مقابلے میں ہم مسیحوں کے پاس کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی 3 سال کی زندگی کے اوپر لکھی گئی 4 اناجیل، ایمال کی کتاب ہے اس کے بعد، اور پھر پالوس رسول کے خط ہیں، مکاشفہ کی کتاب ہے. تو ہمارا لٹریچر ہے ہی بہت چھوٹا. مسیحت کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں پڑھنے کے لیے ایک عام آدمی کی ایکسیس میں، کہ کس طریقے سے کرسچینٹی پھیلی، چرچ نے کیا کیا کام کیے، چرچ میں کیا کیا جو تھی وہ اختلافات پیدا ہوئے، چرچ کے اندر کس طریقے سے جنگیں لڑی گئیں. ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے موجود. بے شک ہسٹری کی کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے عام آدمی اس کو نہیں پڑھتا. نہیں ان کو پتا کہ کس طریقے سے صلیبی جنگیں لڑی گئیں. نہیں ان کو پتا کہ مارٹن لوتھر نے کس طریقے سے پروٹیسٹ کیا اور پھر چرچ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. تلمود اور نبیوں کی کتابوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یہودیوں کی وہ ساری باتیں موجود ہیں، اچھی باتیں
اور بری باتیں. انہوں نے اپنے گناہ نہیں چھپائے. انہوں نے وہ ساری بد کرداری جو کی ہے وہ ریکارڈ میں آئی ہے. انہوں نے وہ سارے برے کام جو کیے ہیں، خدا کے خلاف غداری کی ہے، بغاوت کی ہے خدا کے خلاف، وہ سارے کے سارے محفوظ ہوئے ہیں کتابوں میں. لیکن یہ چیزیں، مسیحت کی یہ چیزیں کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی. ہسٹوریکل لائبریریز میں موجود ہیں، دنیا کی لائبریری بھری پڑی ہیں، لیکن عام پریچر اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. ہمارا پریچر جو ہے پاکستان کا یا کرسچینٹی کا پریچر جو ہے، یہودیوں کی ایک ایک بات سامنے رکھتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ داؤد نے کس طریقے سے گناہ کیا. وہ بتاتا ہے کہ لوط نے کس طریقے سے گناہ کیا. وہ بتاتا ہے کہ دوسرے بادشاہوں نے کس طریقے سے وہ گناہ میں پڑ گئے. وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے خدا کے خلاف بغاوت کی. لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ بھی ہے، جب انہوں نے بغاوت کی تو انہوں نے خدا سے معافی مانگی، روزے رکھے، انہوں نے تکالیف برداشت کی، وہ خدا کو بھولے نہیں. یہ تو ہے ان کی ہسٹری، یہ تو ہے ڈاکومنٹڈ جو ہمارے پاس موجود ہے. اور ہمارا پریچر اٹھا کر جب بھی کسی بڑے ہیرو کو بیان کرنا ہوتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لیتا ہے، داؤد اور جات جولیت کی کہانی پیش کی جاتی ہے. خداوند نے کیسے داؤد کا ساتھ دیا اور اس نے جات جولیت کے اوپر فتح حاصل کی، اس کو کیسے مارا. لیکن کیا یہ ہیروئزم بائبل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ چرچ کی جو ہسٹری تھی جب کرسچینٹی پھیلی، اس ہسٹری کو کسی بھی کتاب میں ڈال کے اس کو ایز اے ہسٹوریکل کینن کے طور کے اوپر نہیں پیش کیا گیا. ہمیں جو ملا ہے وہ ہے یسوع مسیح کا 3 سالہ اس کے 3 سالہ زندگی، اس کی پریچنگ، اس کی باتیں. بے شک ہمارے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی ہیں، لیکن تاریخی لحاظ سے نامکمل ہے. اگر ہم بنی اسرائیل کا گناہ آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے دیکھ کے، تو اگر اسی قسم کے گناہ چرچ کے لوگوں نے جو کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو مسیحوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے. اس لیے یہاں پر جو ہمارے معتبر جو اسپیکر ہیں، پریچر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے، انہوں نے اپنی اس جوشیلی تقریر میں جو انہوں نے 2-3 دن یا 4 دن پہلے کی، مجھے تاریخ معلوم نہیں، میں یہ ایکسپریشن دینے کی کوشش کی، یہ امپریشن دیا کہ وی آر بیٹر دین اسرائیلائٹس. ہم چونکہ بچ گئے ہیں اس لیے ہم بہتر ہیں، اور ان کے اوپر مصیبتیں اس لیے آئیں کہ وہ برے ہیں. انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، ان کے کاہن بک گئے، ان کی عورتیں جو تھیں وہ چھین لی گئیں. یہ چیزیں انہوں نے بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہیکل کا تباہ ہونا واجب تھا. اس لیے یہاں پہ میں ان کی تقریر کے چند چیزیں میں پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز ڈو ناٹ کمپیئر ہسٹری آف جوڈائزم ود ہسٹری آف کرسچینٹی. ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے، ہماری اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہسٹری ہے. اور پھر ہماری ہسٹری عام پڑھائی نہیں جاتی چرچز میں. ان کی ہسٹری کی ایک ایک چیز کرسچن چرچز میں ایکسپلین کی جاتی ہے. ان کی ہسٹری کی ایک ایک چیز جو ہے
وہ خود پیش کرتے ہیں اپنے سیناگوگس میں، ان کی ہسٹری کی ایک ایک چیز کرٹیسائز ہوتی ہے، لیکن کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا کہ مسیحوں نے کیا کیا کام کیے، اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن مسیحی اپنے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، اس کے بعد کیتھولک چرچ تھا، اس کی تاریخ کو کبھی بھی اپنے لیکچروں میں نہیں بتاتا۔ آج کیتھولک چرچ کے پریسٹ کے اوپر اتنے چائلڈ مولسٹیشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں کہ کیتھولک چرچ کو یہ پرابلم پیش آ گئی ہے، کیا کسی پاکستانی پریچر نے ان چیزوں کا ذکر کیا چرچ کے اندر؟ نہیں۔ اس لیے ہم تو بس جڑے ہوئے ہیں یہودیوں کے اوپر کرٹیسزم کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کبھی اپنا دامن نہیں دیکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب پھر بھی میں معذرت پیش کرتا ہوں، میں بہت ادنا چیز ہوں، میری اتنی تعلیم نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، میں پریچر نہیں ہوں، لیکن میں ریسرچ ضرور کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت دل دکھانے والی بات کی جب آپ نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھین لیا گیا، ان کی عورتوں کو اٹھا لیا گیا، ان سے شادیاں دوسری قوموں نے کر لیں۔ کسی بھی کمیونٹی کے اوپر سب سے بڑا داغ جو ہے ویمن کارڈ ہوتا ہے۔ یو ٹرائی ٹو پلے دیٹ ویمن کارڈ۔ آپ نے اتنے جوش میں 2-3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیے کہ آپ کو یہ خیال نہ آیا ڈاکٹر صاحب کہ آپ عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں، عزت کا مقام ہوتا ہے۔ اگر اسی انالوجی کو جو آپ نے پیش کی کہ چونکہ وہ بد کردار تھے تو ان کی عورتوں کو اٹھا لیا گیا، چھین لیا گیا، اگر پاکستانی مسیحت کے اوپر آج کے دور میں یہ انالوجی اپنائی جائے، یا یہ انالوجی جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے، تو پھر کیا جو پاکستان میں مسیحی لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے زبردستی شادی کر لی جاتی ہے مذہب تبدیل کر کے، کیا یہ اس لیے ہے کہ پاکستانی مسیحی گناہ گار قوم ہے؟ کیا جڑاوالا کے گھروں کو اس لیے آگ لگائی کہ وہ مسیحی جو تھے وہ گناہ گار تھے، بدکردار تھے، خدا کے خلاف وہ بغاوت کی ہوئی تھی انہوں نے؟ جب بھی جو کمزور قوم ہوتی ہے اس کے اوپر دوسرا آگے حملہ کرتا ہے، ان کی جان و مال چھین کے لے جاتا ہے، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کی شان و شوکت کو دیکھا تو ہوگا، لیکن آپ کو شاید وہ بیان کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن اس آپ کی ویڈیو میں سے نہیں لگ رہا کہ آپ نے ذرا بھی نظر ڈالی ہو ان کی شان و شوکت کی، جو خدا نے ان کو برکتیں دی تھیں۔ آپ کو اندازہ تو ہے، لیکن آپ بیان کرنے سے بیان نہیں کر سکے کہ داؤد بادشاہ کی کتنی بڑی سلطنت تھی، سلیمان کے پاس کتنی دولت تھی، اور پھر آپ یہ بھی نہیں بیان کر سکے کہ کہاں کہاں کے بادشاہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ کوئن شیبا کی آپ مثال نہیں دے سکے، لیکن شاید یہ آپ کے اس لیکچر کے سکوپ میں نہ ہو، کیونکہ آپ کا یہ آج کا جو لیکچر تھا، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اگر میں یہ باتیں کروں گا تو لوگ مجھے اینٹی سیمیٹک کہیں گے۔ بالکل جائز بنتا ہے لوگوں کو کہنا اینٹی سیمیٹک آپ کو، اس لیے کہ جس طریقے سے آپ نے ہسٹری کو توڑ کے پیش کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ جو تھے، انہوں نے جو کہے تھے، ان کو توڑ کے پیش کیا ہے کہ آپ نبیوں کے
قاتل ہیں. 3 جگہ پہ ایک ہی ایونٹ کے تینوں اناجیل میں یہ الفاظ آئے، خدا یسوع مسیح نے کہا. لیکن اس وقت آپ یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کس گروپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے. وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں گفتگو کر رہے تھے. وہ اس وقت فقہ کے عالموں کے ساتھ، ہیکل کے جو تھے وہاں کے لیڈرز تھے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ قاتل ہو. انہوں نے یہ بات ساری بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نہیں کی، اس لیے کہ ان کے ارد گرد جو 12 کھڑے ہوئے تھے وہ بھی یہودی تھے. انہوں نے یہ سب کے لیے نہیں کہا، کیونکہ یسوع کی اپنی جینیالوجی داؤد نبی سے جا کے ملتی ہے. یہودا کے قبیلے سے وہ تھے. تو کیا وہ اس جرم میں خود بھی شامل تھے؟ ان کے 12 شاگرد بھی اس جرم میں شامل تھے. جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، قاتل تھے، وہ خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، کاہن بک جاتے تھے آپ نے کہا. لیکن یسوع نے جس طریقے سے بات کی، یا جس برائے میں بات کی، یا جس طریقے سے وہ اس وقت وہ ہیکل میں موجود تھے، ان کو ہیکل کی تباہی نظر آ رہی تھی. ان کو پتا تھا کہ رومنز جو ہیں وہ اس ہیکل کو تباہ کرنے والے ہیں. انہوں نے جب شہر کو دیکھا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ خوش نہیں تھے اس چیز کے لیے. ڈسٹرکشن آف سیکنڈ ٹیمپل، جیسس واز ناٹ ہیپی، ہی کرائڈ. لیکن آپ نے تو اپنے جوش خطابت میں کوئی افسوس کا ذکر نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ہیکل کا تباہ ہونا واجب تھا. آپ کو افسوس ہیکل کے تباہ ہونے میں نہیں ہوئی، یسوع کو ہوئی تھی. یسوع کے آنسو نکلے تھے، یسوع رویا تھا. یسوع نے ان عورتوں کو کہا تھا کہ میرے لیے نہ رو، اپنے بچوں کے لیے رو. جیسس واز وریڈ. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ہیکل کا تباہ ہونا واجب تھا. آپ نے ہسٹری کو شروع کیا ابراہیم سے، ابراہیم کے 8 بیٹوں سے آپ نے شروع کیا. لیکن بائبل میں کتورہ کے 6 بیٹوں کا ذکر تو ہے، لیکن وہ لمبی ہسٹری نہیں ان کی دی گئی. آئزک کی اور اسماعیل کی، اسحاق اور اسماعیل کی دی گئی. اس لیے کہ جب ابراہیم کی وفات ہوئی، ابراہیم کی وفات ہوئی، تو اس وقت اس کو دفنانے کے لیے اسحاق اور اسماعیل تھے، موجود تھے، اور انہوں نے ہتھیوں سے جگہ خریدی. اور پھر کتورہ، آپ نے کہا کہ کتورہ کے جو لوگ تھے وہ بھی یہاں پہ سیٹل ہو گئے. کہیں ہسٹری میں نہیں ہے اس چیز کی انفارمیشن. موجود کہاں پہ ہے؟ اسلامک ہسٹری میں ہے. وہاں بھی صرف مدیان کا ذکر ہے، سورت 11:95 میں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی واز ریمووڈ فرام دا سائٹ. مدیان کا بھی یہ کہا گیا ہے، مدیان واز ڈسٹرائڈ. اور پھر آل ابراہیم کا ذکر ہے اسلامی تفسیروں میں. شاید آپ نے یہ انفارمیشن وہاں سے لی ہو، لیکن پرانے عہد نامے میں کتورہ کے بچوں کا، بنی کتورہ کا ذکر نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اسرائیل نے زندہ خدا کے خلاف بغاوت کی. بالکل انہوں نے بغاوت کی، کئی جگہ پہ ذکر ہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد اس کی معافی مانگی. دے ریپینٹ.
بہت جگہ پہ ذکر ہے کہ کس طریقے سے ریپینٹ کیا، انہوں نے روزے رکھے۔ داؤد نے جب گناہ کیا تو وہ روزے میں تھا، جب ناتن نبی نے اس کو آ کے کہا کہ تو نے یہ غلط کیا ہے اور یہ بیٹا زندہ نہیں رہے گا، اس نے روزہ رکھا، اس نے ریپینٹ کیا۔ اور پھر آپ نے اس چیز کے اوپر بڑا ہی زیادہ زور دیا کہ بائبل میں 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے، 3 انجیلوں میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آئے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، ایک ہی ایونٹ ہے، اس کو تینوں انجیلوں میں لکھا گیا، یوحنا میں ذکر نہیں کیا گیا اس کا۔ لیکن ذرا دھیان سے پڑھیے گا، میں متی 23 باب کی 35ویں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تاکہ تمام راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا ہے تم پر آئے گا۔ یسوع کن کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، کن کو ایڈریس کر رہا ہے؟ فقی فریسی اور لیڈرز کو، ہیکل کے لیڈرز کو، کاہنوں کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم قاتل ہو، وہ پوری قوم کو نہیں کہہ رہا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، راست باز ہابل سے لے کے برکیا کے بیٹے زکریہ کا خون جسے تم نے مقدس کے درمیان قربہ گاہ میں قتل کیا۔ رائٹر نے، متی نے تو یہی لکھا ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہابل کے خون کی ذمہ داری کیوں یہودیوں کے اوپر ڈال دی گئی؟ 35ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ہابل کا خون کہاں سے آ گیا؟ یسوع ایک جنرل بات کر رہا ہے کہ جو بھی راست باز جو قتل کیا جاتا ہے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، اس قتل کرنے والے سے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو خداوند کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ وہ ان کا آخری خطبہ تھا ٹیمپل میں جو انہوں نے دیا تھا فقی فریسیوں کے سامنے، انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی۔ لیکن آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ کتنے نبی تھے بنی اسرائیل کے؟ 48 کا ذکر ہے پرانے عہد نامے میں، اور 3 فیمیل نبیائیں جو پروفیٹس تھیں ان کا ذکر ہے۔ 48 میں سے کتنے نبی قتل ہوئے؟ 7 یا 8 نبی قتل ہوئے۔ آپ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آئی یروشلم تم نبیوں کے قاتل ہو، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ہر نبی جو یروشلم میں تھا سارے کے سارے جو ہے وہ یہودیوں نے مارے۔ ایسا نہیں، ہسٹری یہ نہیں بتاتی۔ 8 ہے، 7 یا 8 میرے خیال میں ہے نبی جو قتل ہوئے ہیں 48 میں سے۔ اور وہ بھی قتل کنہوں نے کیے ہیں؟ کنگز نے، بادشاہوں نے۔ بادشاہوں کے پاس اختیار تھا، انہوں نے وہ قتل کیے۔ عوام نے، یہودیوں نے وہ قتل نہیں کیے۔ یہ آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے یہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ پھر بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جج یو، لیکن حقیقت یہی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اسرائیلیوں نے زندہ خدا کی بغاوت کی، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، اگر میں وہاں پہ ہوتا تو ان کو بچا لیتا۔ بالکل یسوع نے ایسا کہا ہے، لیکن یسوع نے یہ نہیں کہا کہ ہر قتل ہونے والے کو بچانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یسوع کے اپنے شاگرد
جب ان کو پاک روح بھی مل چکا ہوا تھا، رومیو نے کس بے دردی سے ان کو مارا، قتل کیا، کس طریقے سے آروں کے ساتھ چیرا گیا ان کو، ان کی چمڑیاں ادھیری گئیں۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ آتے ہیں، پروفٹس کے اوپر بھی یہ ظلم آتے ہیں، اور عام عوام کے اوپر بھی آتے ہیں، خدا کے نام کا جو نام لیتے ہیں ان کے اوپر یہ مظالم آتے ہیں، آئیں گے۔ اور یسوع نے کہا ہے کہ یہ مظالم آپ کے اوپر آخر زمانے میں بھی آئیں گے، لوگ آپ کو قتل کریں گے۔ آج بھی یہ مظالم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا اس لیے تم کے اوپر یہ زیادتیاں ہوئیں، اس لیے تم سے تمہاری ہولی لینڈ چھین لی گئی، اس لیے تمہارا ٹیمپل گرا دیا گیا، دس از ناٹ رائٹ۔ آج بھی مسیحوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسیحی بد کردار ہے؟ آج بھی مسیحیوں کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کیا یہ کہیں کہ وہ مسیحی جو ہیں بد کردار ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ظلم ہوئے ہیں؟ اور ایسا ہونا واجب تھا، آپ نے کتنی دفعہ کہا، اور ہیکل کا تباہ ہونا واجب تھا، واجب نہیں تھا۔ ان کو جب کمزور حکومتیں آئیں بنی اسرائیل کی، مقابلہ نہ کر سکیں ان کو سامنے والوں کا، تو انہوں نے ہیکل کو تباہ کیا۔ بیبلونین حکومت نے ہیکل کو تباہ کیا، محاصرہ کیا 2 سال تک یروشلم کا۔ اسوریوں نے جو ان کے ندرن کنگڈم تھی اس کو انہوں نے تباہ کیا، ان کو غلامی میں لے گئے۔ اور پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جس سے مجھے کوئی اتفاق نہیں ہوں، میں متفق نہیں ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہودی خانہ بدوش تھے۔ یہ پکھی واس کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ پکھی واسی کون تھے؟ یہ جاہل تھے، اینٹیں ڈالنے والے تھے، بے وقوف تھے۔ آپ نے شاید اینٹیں ڈالنے والے کا جب ذکر کیا تو شاید یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایجپشن بانڈیج، سلیوری، جب وہ ان کی غلامی میں تھے، شاید 400 سال اس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یوسف کی ذہانت کو نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں وہ پکھی وارسی تھے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں جینیسس 47:5، وہاں پہ لکھا ہے بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ تو اپنے بھائیوں کو جو سب سے اچھی جگہ ہے مصر میں، دا موسٹ پریشیس لینڈ، وہ ان کو دے۔ وہ جشن میں اس نے یوسف نے ان کو وہاں پہ آباد کیا۔ وہ پکھی وارسی نہیں تھے۔ They were given the precious land of Egypt۔ آپ نے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ نکال لیا کہ وہ جاہل تھے، اینٹیں ڈالنے والے تھے، خانہ بدوش تھے۔ خانہ بدوش تو ابراہیم تھا، جس کے پاس جگہ نہیں تھی کہ اپنی وائف سارا کو دفن کرے۔ اس کی اپنی قبر کے لیے انہوں نے ہتھیوں سے جگہ خریدی۔ اس کو وعدہ کیا گیا تھا پرامس لینڈ کا ابراہیم کو، لیکن اس کو قبضہ نہیں دیا گیا۔ قبضہ دیا گیا بنی اسرائیل کو، قبضہ دیا گیا جوڈاس کو، قبضہ دیا گیا 12 قبیلوں کو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی بیابان میں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، پوجا کی انہوں نے، اس سے کوئی انکار نہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن
اس کی سزا ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ اس کی سزا ساتھ ساتھ نہیں چلتی گئی. اس بچڑے کی پوجا کی سزا آج بنی اسرائیل کو نہیں مل رہی. اس بچڑے کی پوجا کی وجہ سے ٹیمپل برباد نہیں ہوا 2 دفعہ. اس بچڑے کی جو سزا تھی وہ ان کو اسی وقت ملی جب ان کے لوگ مارے گئے. موسیٰ نے ان کو قتل کر دیا. اور پھر اس بچڑے کی پوجا میں شامل کون تھا؟ ہارون شامل تھا. ہارون ہی میڈ دا کاف. موسیٰ کا بھائی تھا. تو اس لیے کسی بھی 2000 سال پہلے کی گئی ہوئی گناہ کو، بغاوت کو، خدا کے خلاف بغاوت کو کیری آن نہیں ہوتی. وہ آپ نے وہ کیری آن کرنے کی کوشش کی ہے بچڑے کی پوجا کو. لیکن آپ نے ان کا ڈسپلن نہیں دیکھا. آپ نے ان کا خدا سے لگاؤ نہیں دیکھا. جب عہد کا صندوق اور خیمہ اجتماع جو تھا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس وقت کیا کسی نے بتوں کی پوجا کی؟ جب آپ کے پاس قانون نہ ہو، لا نہ ہو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ وی ڈونٹ ہیو اے گائیڈنس. جب ان کے پاس قانون آ گیا، جب ان کے پاس کتاب موسیٰ نے ان کو لکھ کے دی، یا پہلے زبانی بتائی پھر لکھ کے بتائی، then they followed that. انہوں نے اس کو فالو کیا، اور پھر ان کو وہ دا پرومس لینڈ جو تھی، جوشوا نے ان کو وہاں پہ لے کے گیا. جنگیں لڑی انہوں نے، فتوحات حاصل کی. آپ کو یرو کی دیواروں کے گرنے کا واقعہ نہیں معلوم. خدا ان کے ساتھ رہا. یہ کہہ دینا کہ انہوں نے چونکہ بغاوت کی تھی اس لیے خدا نے ان کو چھوڑ دیا. خدا کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. جب تک وہ توبہ کر لے، خدا سنتا ہے، توبہ کو سنتا ہے. اور پھر آپ نے اپنی تقریر میں ایک بہت بڑا گیپ ڈال دیا. 1200 BCE سے لے کے آپ ایک دم جمپ کر گئے 721 BC کے اوپر، جب اسوریہ نے ان کے اوپر حملہ کیا. ندرن اسرائیل جو تھا، جو ان کا شمالی حکومت تھی، ان کے لوگوں کو قتل کیا اور ان کو غلامی میں وہ لے گئے. آپ اس دوران، اس سے پہلے ہیکل کی تعمیر کو بھول گئے. آپ کو معلوم ہوگا، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نہیں جانتے، لیکن وہ دیٹ واز اے اچیومنٹ. ہیکل تعمیر تو کی داؤد نے، سلیمان نے ہیکل تعمیر کی. واز ناٹ دیٹ اے بگ لینڈ مارک؟ آپ ہیکل کی تباہی کا تو ذکر کر رہے ہو، لیکن اس کی تعمیر کا ذکر نہیں کر رہے کہ کس طریقے سے کی گئی، کس ٹیلنٹ کے ساتھ کی گئی، کس انٹلیکچوئل کے ساتھ کی گئی، کس طریقے سے اس کے لیے ریسورسز اکٹھے کیے گئے. سلیمان نے کس طریقے سے ٹیکس لگا کے لوگوں کو لیبر کے اوپر بلا کے، اور اپنے ہمسائے جو دوسری کنگڈمس تھیں وہاں سے میٹیریل لیا. کس طریقے سے تحائف سلیمان کو ملتے تھے جس کا سونا ہیکل میں لگایا گیا. دیٹ واز اے بگ پروجیکٹ جو انہوں نے کمپلیٹ کیا. پھر آپ نے جب وہ ایگزائل میں چلے گئے اور آپ نے کہا کہ ان کی نسل کشی ہوئی اور 10 قبیلے ختم ہو گئے. ہاں، ہم جانتے ہیں کہ 10 قبیلے ان کے مسنگ 10 ٹرائبس کی از اے بگ سٹوری. وہ 10 ٹرائبس مسنگ کون سے تھے؟ جو اسور کے بادشاہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا، ندرن کنگڈم
جو اسرائیلائٹس کی جو اسرائیل کی جو شمالی کنگڈم تھی اس کے 10 قبیلے جو تھے وہ چلے گئے، ان کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے. لیکن بابل کی غلامی میں صرف 2 قبیلے گئے تھے، اور وہی 2 قبیلے واپس آ کے انہوں نے ریکنسٹرکشن کی بائبل کی. اس لیے 1200 بی سی سے 605 بی سی تک ہسٹری یو ہیو جسٹ اسکپڈ، اس لیے کہ آپ کو ان کے بچڑے کی جو پوجا تھی اس کو لے کے آنا تھا سیدھا 70 سال کی غلامی کے اوپر. ان کو بتانا تھا کہ آپ غلام ہو کے رہ گئے. اور پھر جب اب ہیکل کی دوسری تعمیر ہوئی، جب سیکنڈ ٹیمپل بنا، تو اس کو سیکنڈ ٹیمپل کو جب تباہ کیا گیا، آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹائٹس نے یہودیوں کو قتل کیا، یہودیوں کو مارا، ہیکل کو برباد کیا. لیکن آپ نے وہ جو سونے کی بات کی ہے نا، اس کی ڈاکٹر صاحب کوئی ہسٹری نہیں ملتی. دیٹ از اے جسٹ اربن میتھ ہے، کیونکہ آج بھی جو ویسٹرن وال ہے وہ موجود ہے. اور وہ ویسٹرن وال کتنی بڑی ہے؟ اس ویسٹرن وال کی جو ڈائمینشن ہے وہ ہے، لیٹ می ٹیل یو. ہاں جی، ویسٹرن وال کی جو اب ایگزسٹ کرتی ہے 50 میٹر لانگ ہے، 160 فیٹ، 20 میٹر ہائی ہے، 60 فٹ اونچی ہے، مچ ڈیپر ان دا ارتھ ہے. تو یہ کہنا کہ چونکہ سونا جو تھا وہ دیواروں کے اندر بہہ گیا تھا، تو وہ جب یسوع نے یہ کہا کہ اینٹ سے اینٹ باقی نہ رہے گی، تو رومیوں نے ان کی وہ اینٹیں بھی اکھیڑ دیں. دس از ناٹ رائٹ. اس لیے کہ ہیکل کی تعمیر میں اگر آپ دیکھیں جو سلیمان کو نقشہ دیا گیا، سلیمان کو طریقہ بتایا گیا تھا، اس کے ستون کے اوپر، ستونوں کے اوپر سونا تھا، اور اس کے فرنٹ گیٹس کے اوپر سونا تھا. وہی ٹائٹس نے اتار لیا، اور پھر اس کو آگ اس لیے لگائی کہ ٹائٹس نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہیکل کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں. اور پھر کیا مسیحوں کو کبھی یہ موقع ملا؟ کیا مسیحوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم یہودیوں کی مدد کریں تیسری ہیکل کی تعمیر کی؟ کئی دفعہ کوششیں ہوئیں ہیکل کی تعمیر کی. جب 70 سی میں ہیکل کی جب تباہی ہوئی، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کسی ہسٹری میں بتا دیں کہ مسیحوں کو افسوس ہوا ہو اس بات پہ کہ ہیکل تباہ ہو گئی ہے. یسوع کو ضرور دکھ ہوا ہے، لیکن ہسٹری یہ نہیں بتاتی کہ مسیحوں کو بھی کوئی دکھ ہوا ہو. اور پھر دیر were so many attempts کہ جب تیسری ہیکل کی تعمیر کی جانی تھی، there were so many attempts. کون سی تھی؟ 132 اے ڈی میں بن کوبا ریوالٹ کے درمیان، 363 اے ڈی میں ایمپرر جولین دا اپوسٹیٹ جس کو کہتے ہیں اس کے درمیان، 614 میں ساسینائڈ کی جب حکومت تھی ان کے درمیان، 637 میں جب مسلمز نے کانکر کیا تو عمر خلیفہ جو تھا ہی واز لینینٹ. انہوں نے کہا تھا کہ آپ سٹی میں جا کے رہ سکتے ہو. اس وقت بھی ہیکل کی تعمیر کی کوشش کی گئی. لیکن
گولڈن وقت ہیکل کی تعمیر کا وہ تھا جب مسیحوں کی وہاں پہ حکومت تھی. کیا مسیحوں کو تھوڑا بھی خیال آیا کہ ہیکل کی ہم تعمیر میں مدد کر دیں یہودیوں کی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر دفعہ جب بھی ہیکل کی تعمیر کی کوشش کی گئی the Christians were against it. اس کو یہودی یاد رکھتے ہیں. یہودی یہ بلیم کرتے ہیں مسیحوں کو کہ آپ کی جو انجیل ہے وہ یہودیوں کے خلاف لکھی گئی. وہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ یہودی قوم کو مسیح کے مصلوب ہونے کی ذمہ دار ٹھہراتے ہو، جبکہ قوم کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا. اٹ واز ڈیسیژن میڈ بائی ہائی پریسٹ. اس لیے یہودی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کی جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اس میں یہودیوں کے خلاف سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں. آج آپ کی تقریر سے وہی مجھے سینٹیمنٹس نظر آئے ہیں. اور پھر صلاح الدین ایوبی کی جنگ کا آپ نے ذکر کیا. کاش آپ وہ ہسٹری میں سے اس کا جو جافا کا ایگریمنٹ ہے رچرڈ دا لائن ہارٹ کے ساتھ وہ بھی پیش کر دیتے. دیر واز این ایگریمنٹ آف پیس. صلاح الدین ایوبی نے کیا، رچرڈ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، لیکن آپ ان چیزوں کو بیان نہیں کریں گے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب تو سے کہ جی ٹیمپل کو وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہودی جو ہیں وہ ان کی کوشش ہے. کبھی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کسی بھی اسرائیل کے لیڈر کہ وہ کہے کہ ہم ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ وی آر اگنورنٹ فرام دا ہسٹری. آپ سپریم کورٹ کی رولنگ دیکھیں، جو اسرائیل سپریم کورٹ کی رولنگ تھی، انہوں نے اپنا اوپینین دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے پولیٹیکل ایشو، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ Jews leaders have to decide with the neighbors. یہ انہوں نے رولنگ دے دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. اور ان کا یہودیوں کا بہت بڑا جو ایک فرقہ ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لیٹ us wait for Messiah to come and rebuild the temple. آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہودی ٹیمپل کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. یس، دے ہیو این انسٹیٹیوٹ جس کو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ٹیمپل کو وہ سارے کے سارے ٹیمپل کی جو چیزیں تھیں وہ ایز اٹ از لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از دا ڈیوٹی آف ٹیمپل. ٹیمپل کے آپ نے کہا کہ نقشہ بنائے گئے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کہا یعنی سم پیپل دے مائٹ تھنک کہ ٹیمپل کا کوئی نقشے بھی کوئی کنسٹرکشن ڈرائنگز جس کو ہم اپنی انجینئرنگ زبان میں کہتے ہیں. دیر از نو سچ ڈرائنگز اویلیبل. Nobody has tried to make these drawings. These are just urban myth اور یہودیوں کے خلاف پروپیگنڈا چلانے کی ایک مہم ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے ہسٹری اور اس میں. آپ نے جیسے یہ کہا کہ 10 ٹرائبز میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ آ کے بس گئے. 10 ٹرائبز کے جو لاسٹ ٹرائبز ہیں افغانستان میں، کشمیر میں، انڈیا میں، پاکستان میں. پاکستان اور انڈیا میں اور افغانستان میں جن
یہودیوں کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آئے تھے. وہ 10 ٹرائب لاسٹ 10 ٹرائب جب ہوئے تھے، جب اسوریوں نے ان کے پر حملہ کیا تھا، اس وقت وہ نہیں یہاں پہ آئے تھے. وہ لوگ آئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے تھے. کوئی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے سیٹل ہوا تھا. انہوں نے اپنی بزنسز ساتھ لے کے آئے تھے. ان کے بہت سارے سیناگاگس موجود ہیں، افغانستان میں بھی موجود ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں سے تو وہ ہٹا دیا گئے، یا ان کی قبریں موجود ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ وہ 10 ٹرائبس تھے. اس لیے کہ یہ کلیم ایک کشمیری جرنلسٹ نے کیا تھا کہ کشمیر کی جو زبان ہے وہ ملتی جلتی ہے ہبریو سے، لیکن جب اس کا انالیسس کیا گیا تو وہ گریک سے ملتی تھی. اور پھر جب اس کا ڈی این اے انالیسس کیا گیا اٹ واز نیگیٹو. اس لیے یہ کہنا کہ 10 ٹرائبز میں سے کوئی ٹرائب، یا کچھ لوگ تو افغانی ایک متھ یہ پائی جاتی ہے، ایک تھیوری یہ پائی جاتی ہے کہ سارے کا سارا پشتون جو ہیں وہ 10 ٹرائبز میں سے ہیں. نو، اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایک جو ٹریولر تھا، برٹش ٹریولر، جو اس نے جب افغانستان کا جب سفر کیا تو اس نے ہسٹری میں، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ لگتا ہے کہ ان کی جو نسل ہے وہ یہودیوں سے ملتی جلتی ہے. بٹ دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس. آخر میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بڑا مزہ آیا سن کے. آپ نے کہا کہ ہم اس یروشلم کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم جو یروشلم جو آسمان سے اترے گا اس کے ہم رہنے والے ہیں. یس، یہی ہوپ ہے ہم سب کی. آپ نے یہ کہا کہ وہاں پہ ہیکل نہیں ہوگی، بالکل مکاشفے میں یہی لکھا ہوا ہے. لیکن شاید آپ یہ بھول گئے کہ آپ کس دروازے سے اندر داخل ہوں گے. آپ نہیں نکال سکتے یہودیوں کی جینیالوجی کو دنیا کی ہسٹری میں سے. اگر آپ نیو یروشلم میں، نیا یروشلم جو آسمان سے اترے گا، اس کے دروازے کے اندر سے بھی آپ داخل ہوگے تو وہاں بھی ان کے قبیلوں کے نام آپ کو ملیں گے. آپ کسی نہ کسی قبیلے کے نام سے اندر داخل ہوں گے. آپ وہاں سے یہودیوں کی ہسٹری تو آپ نیو یروشلم میں سے بھی نہیں ختم کر سکے. مکاشفے میں لکھا ہے کہ ہر دروازے، 12 دروازے ہیں اس کے، اور ہر دروازے کے اوپر اسرائیل کے قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے. اس لیے وی انڈرسٹینڈ آپ کا جو وری تھی، آپ نے جو اپنی اس تقریر میں دور کرنے کی کوشش کی. یو وانٹیڈ ٹو کور کہ چونکہ اسرائیل جنگ کی حالت میں ہے تو پاکستانی مسیحی خوف میں ہے. آپ نے وہ خوف دور کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس سے بڑا خوف پیدا کر دیا. میں بہت عزت کرتا ہوں. یو آر اے گریٹ اسپیکر. بڑے پرجوش طریقے سے آپ بیان کرتے ہو، لیکن آپ جو جوش خطابت میں ایسی باتیں کہہ دی ہیں آپ نے، خاص کر اس والی تقریر میں، جو تھوڑی سی ان کے اوپر ریسرچ کی جائے تو وہ ہمیں حقیقت سے دور نظر آتی ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.